اچھا کیسر صاحب، سید مزمل صاحب نے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بات کی ہے کہ پاکستانی جو مسلمان ہیں اسپیشلی وہ کسی بھی ملک کے اندر جیسے فلسطین، سیریا، شام، کہیں بھی اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو یہاں کا ایمان بہت جلدی جو ہے وہ جاگ جاتا ہے اور یہ کود پڑتے ہیں دوسروں کے معاملے میں. حالانکہ ہم جدت کی بات کریں، جدید دور کی بات کریں، ماڈرن نظم کی بات کریں تو یہاں مطلب اپنے ملک کے حوالے سے سوچنا چاہیے کسی دوسرے ملک کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ ہمارے لبرلز اور لیفٹیز میں ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ یہ غلط انفارمیشن بڑے اعتماد سے دیتے ہیں. اٹ فیلز کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ایکچولی وہ انفارمیشن ٹھیک نہیں ہوتی. سید مزمل صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ہیم ہی از نو ڈفرنٹ ان دیٹ ریگارڈ. وہ پہلے بھی بہت سی فیکچولی انیکوریٹ باتیں ایسے ہی اعتماد سے کر چکے ہیں. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس وقت بلاکس کی طرف جا رہی ہے. یہ غلط ہے کہ ہر ملک اپنی، یہ بات میں نے بھی سنی ہے ان کی، کہ ہر ملک جو ہے وہ میکویلینزم کی شاید وہ بات کرے تھے کہ ہر ملک جو ہے وہ اگر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے تو اسے کسی اور ملک میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ہیز ہی ناٹ سین کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہی تھا کہ دنیا اکیلے کے لیے آپریٹ کرے، ہر ملک اکیلے کے لیے آپریٹ کرے. یورپین یونین جو کہ یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیٹی شروع میں بنی، بعد میں جا کے وہ کمیونٹی ڈیولپ ہوتے ہوتے یہاں پہ یورپین یونین بن گئی. کیا وہ اس لیے ہے کہ ہر ملک اکیلے کے لیے آپریٹ کرے؟ نیٹو بنی تو اس لیے بنی کہ کیا ہر ملک اکیلے کے لیے آپریٹ کرے؟ اب برکس کو ویسٹ کے متبادل کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے کہ اب ویسٹ کا اگر کولیپس ہوتا ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ جو لبرل ہیجمنی ہے وہ کولیپس ہونے والی ہے، تو اس کا ایک متبادل برکس کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر ملک اپنے اپنے طور پہ آپریٹ کرے. دنیا بلاکس کی طرف جا رہی ہے. انفیکٹ جو یہ لبرل آرڈر ہے اس کے کلیپس کے بعد تو جو بڑے بلاکس ہوں گے سروائیو بھی وہ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہر پاورفل ملک کسی نہ کسی وہ اپنی ایک پولیٹیکل اینگلنگ کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سسٹم کے ساتھ وہ جڑ جائے. مسلمان ملکوں کے پاس ایک نیچرل ہمارے پاس ایک نعمت آپ کہیں کہ 50 سے زیادہ ہم ہیں، جس میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا بارڈر آپس میں ملتا ہے. تو ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم پاورفل بلاکس اپنے بنا سکتے ہیں. ہمارے امیر ملک غریب ملک کو فائنینشلی ایڈ کر سکتے ہیں. جو غریب ملک ہیں جہاں پہ فار ایگزامپل جو غریب بھی ہیں اور آبادیاں بھی ہیں جن کی زیادہ ہیں، وہ امیر مسلمان ملکوں کی جو ورک فورس ہے اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. جو اچھے ڈیفنس ٹیکنالوجی رکھتے ہیں جیسے پاکستان ہے، وہ ایکسٹریپولیٹ کر سکتا ہے امت کے لیول پہ. ایبسلیوٹلی ایک پاورفل بلاک بننا ایک نیچرل ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن سید مزمل صاحب ہو گیا، باقی جتنا ہمارا یہ اس طرح کا جو طبقہ ہے، ان کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ پاکستانی کسی اور ملک کے لیے بولتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستانی کسی اور مسلمان ملک کے حق میں بولتے ہیں جو کہ ویسٹرن نیریٹیوز کے خلاف ہے. اصل ایشو یہ ہے، کیونکہ اگر اصل ایشو یہ نہ ہوتا تو جو افغانستان میں جو طالبان نے خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگائی تھی، یہ خود اس پہ کیوں بول رہے تھے؟ کیوں کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں؟ آپ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے افغانستان کا مسئلہ ہے، اس میں نہیں بولتے، لیکن چونکہ وہ ویسٹرن نیریٹیوز کے ساتھ اکارڈ کرتا ہے، دیر فور آپ جا کے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے بندہ شاہ صاحب سے پوچھے، باقی بھی جن جیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اکیلے کے لیے آپریٹ کرو. 9/11 ہوا تھا امریکا میں، نیٹو میں کچھ 30 ملک ہیں، یہ باقی ملک افغانستان میں کرنے کیا گئے ہوئے تھے؟ کہہ دیتے کہ نہیں جناب آپ کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک پہ تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. یہ آؤٹ آف ڈیٹ انفارمیشن ہے، یہ صرف لفاظی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. the world is moving towards blocks. نئے بلاکس دنیا بنانے کی کوشش کر رہی ہے. لوک G20 فار ایگزامپل، اور اکنامیکل بڑے بڑے پاورفل جو دنیا میں بلاکس بنتے ہیں وہ اس لیے بنتے ہیں کہ اب اکیلے ملک کی سروائیول کوئی گارنٹی نہیں ہے اس میں. دیر از نو گارنٹی واٹس ایور. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ زیادہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ میں ہیویلی ریکمینڈ کروں گا اپنے لبرلز کو اور اپنے لیفٹیز کو کہ اگر آپ واقعی کنٹمپری نیریٹیوز میں ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں تو بیسک ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہے کہ اپنے نالج کو اپڈیٹ رکھیں. یہ میں بات لمبی ہو جائے گی، پہلے بھی کہیں کہہ رہے تھے کہ altruism has never worked which is such a laughable statement. Altruism always works. In fact, that's the only thing that works. Rational egoism never works, جس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، but I think he is wrong. But he is not exception. Most of them are wrong. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاکس بننے چاہیے؟ بلاکس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. دیکھیں بریگزٹ اس کی کتنی بڑی اگزامپل ہے. یورپین یونین سے وہ جدا ہوئے تو ٹونی بلیئر سمیت بہت بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب بلاکس کا زمانہ ہے، آپ آلریڈی ایک پاورفل بلاک کا حصہ ہیں، آپ اس سے نہ ٹوٹیں. وہ ٹوٹے
چیخیں نکل گئی ہیں UK میں لوگوں کی مہنگائی کے حوالے سے. آج آپ ریفرینڈم کریں تو لوگ واپس کہیں گے کہ ہمیں یورپین یونین کو دوبارہ جوائن کرنا چاہیے. انڈیویجول آئسولیشن میں رہنے والا دور آج کل ختم نہیں ہوا. دوسری جنگ عظیم کے بعد کا ختم ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز اس وقت بنی تھی. سو I'm not sure کہ یہ کہاں سے انفارمیشن شاہ صاحب کے پاس آئی ہے, but it's simply wrong. یعنی کہ شاہ صاحب کو اپنی جو ہے وہ انفارمیشن اپڈیٹ کرنے کی. میں زیادہ ان سے پرسنل نہیں ہونا چاہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرلی اسپیکنگ ہمارے لبرل اور لیفٹی جو کیمپس ہیں ان میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ انیکوریٹ, غلط انفارمیشن, فیکچولی انیکوریٹ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو بڑے اعتماد سے کہہ دیتے ہیں. تو آپ نے اچھا کہ یہ سوال پوچھ لیا تاکہ کاؤنٹر نیریٹو آ گیا. میں یہی چاہتا ہوں کہ ملک میں یہ نیریٹو بلٹ ہوں تاکہ لوگ خود نتائج تک تحقیق کر کے خود پہنچ سکیں.